بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. یا الہی میرے اشجار تمنا کو ثمر دے، یا الہی میرے اشجار تمنا کو ثمر دے، تاثیر دے سجدوں کو اور دعاؤں کو اثر دے، بے تاب تھے جن کے لیے ایمان کے جلوے، پھر دیدہ مسلم کوئی تابے نظر دے، اور میں فرش پہ ہوں عرش مولا پہ نظریں، دی جرت پرواز مولا تو جبریل کے پردے، جوانوں کو پھر میری آہے سہار دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اسی وقار غیور باشعور زندہ دل بزرگوں، شیر دل جوانوں، بھوک دل ننے منے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب رحمان دی مقدس کلام دے جس مقام نشان و احباب کے سامنے تلاوت کیتے، اس آیت مبارکہ دے مختصر ٹکڑے اندر اللہ رب رحمان انتہائی مختصر مگر بہت چیزاں اپنے اندر سموئے ہوئے، یعنی بڑی جامع گفتگو اللہ نے کی تھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت محسنین دے انتہائی قریب ہوندی ہے۔ اور ایک اور مقام دے قرآن پاک اندر اللہ رب رحمان نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، اللہ محسنین دے اجر کا ضائع نہیں کرتا۔ اور کسی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا نضيع، اللہ فرماتے ہیں لا نضيع اجر المحسنین، اسی محسنین دے اجر ضائع نہیں کرتے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ اس مختصر مجلس اندر، مختصر ملاقات اندر یہی سمجھانا ہے محسن کون ہوتا ہے تے محسن کیویں بنی ہے۔ محسن ہوتا کون ہے اور محسن بنن دا فارمولا کی ہے؟ بندہ بغاوت چوں نکل کے، کفر چوں نکل کے، دشمنوں چوں نکل کے جدو اللہ رب رحمان والا آنا چاہتا ہے نا، وہ پہلا سٹیپ ہے اسلام۔ اسلام تو بعد اگلی سیڑھی اللہ کے قریب ہونے واسطے ہے ایمان۔
اور ایمان تو اگلا سٹیپ اللہ دے انتہائی قریب ہونے والا اور آخری سٹیپ ہے احسان. کی کہتے ہیں حدیث جبریل مشکاہ شریف اندر پہلی حدیث ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک نوجوان سفید کپڑے انتہائی سیاہ بال اورنج معلوم ہوتا ہے جی ہوں ہی نوے کپڑے پا کے نہا دھو کے نکلے آیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑیاں نال گوڑے لا کے جی میں تشہد اندر بیٹھے ہو نا ایسے گوڑے لتاں موڑ کے ان میرے پاک نبی علیہ السلام بیٹھے سن اور وہ بھی آپ کے سامنے آ کے بہ گیا گوڑیاں دے نال گوڑے لائے نے اور رسول اللہ علیہ وسلم دے رانوں تے آپ دے پٹاں دے ہاتھ رکھ کے آپ دے گوڑے نال گوڑے لا کے بہ گیا. ایک روایت اندر ہوتا ہے اپنے پٹاں تے ایک اندر ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم دے رانوں تے ہاتھ رکھ کے بہ گئے. آگے پوچھدا ہے مال اسلام یا رسول اللہ حضور اسلام کیوں کہتے ہیں اسلام تھوڑا سا لوگ کوئی گل نہیں کہہ رہے اسلام کیوں کہتے ہیں پتہ ہے نا سارے ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا اسلام انہوں کہتے ہیں کہ شہادتین کا اقرار کرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں مختصر بات کرنا چاہنا یہ بات جو مقصد ہے ادھر لے کے آنا چاہنا. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے. اس بعد 5 نمازاں نے رمضان دے روزے اور مال اگر صاحب پہنچے تے زکات دے اور بیت اللہ دا حج کہنے لگا صدقتا تسی صحیح فرمایا. صحابہ پریشان ہو گئے یہ کیویں دا سائل ہے نالے سوال کردا ہے نالے کہندا تسی صحیح فرمایا ہے. اگر انہوں پتہ نہیں سی تے انہیں پوچھ لے تے جے انہوں پتہ سی پھر پوچھیا کیوں ہے نالے پوچھ لے نالے کہندا صحیح فرمایا ہے نالے سوال کرتا ہے نالے تصدیق کرتا ہے کیوں دا سائل ہے. قریب ہو کے بیٹھ گئے. انہیں اگلا سوال کیتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ حضور ایمان کیوں کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ایمان ہے کہ تیرا اللہ یوم آخرت فرشتیاں رسولاں کتاباں تے اچھی بری تقدیر تے ایمان ہوئے کہ ساری چیزاں پر حق نے اور سچیاں نے اور ہو کے رہنے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال صدقتا یا رسول اللہ تسی صحیح فرمایا. اور دسو مل احسان یا رسول اللہ احسان کیوں ہے. پہلی سیڑھی اسلام دوسری ایمان اور اللہ کے قریب ہونے کی تیسری اور آخری ممبرنیاں تینی ہوندیاں نے نا چار نے. تیسری اور آخری سیڑھی احسان اللہ کے انتہائی قریب ہونے واسطے یہ اگلا سٹیپ ہے. حضور احسان کیوں کہتے ہیں. آپ نے فرمایا احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان انہوں کہتے ہیں تو نماز پڑھیں تو عبادت کریں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے تیرے یہ کیفیت ہوئے کہ تو اللہ نو ویندا ہے تو اللہ نو. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے سمیت کیا اپنی نماز کی عبادت یہی کیفیت ہوگی کہ میں اللہ نو احسان کیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ تو عبادت کرے گویا کہ تو اللہ نو ویندا ہے پیا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر ایک کیفیت نہیں نا پیدا کر سکتا کم از کم اتنا ضرور سوچ لے کہ وہ تینوں اللہ تینوں عرش والا تینوں ویندا ہے پیا. ذرا بندہ ہائی کورٹ چلا جائے جج صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے پیشی واسطے بلا لے جج سامنے آ گئے جج کے سامنے کھڑا ہے پیشی واسطے کی خیال ہے اتنے انہوں کال آ جائے موبائل جیب سے کٹ کے سنا قریب پہ جائے یا مقدمہ کے خلاف ہو جائے گا. انہیں پتہ ہے جج کے سامنے کھڑا ہے پہلی تو گل ہے موبائل لے کے نہیں جائے گا. اگر لے کے جائے گا تو آف کرے گا آف نہیں کرے گا تو سائلنٹ ضرور ہوئے گا. اور اگر سارا کچھ بھول گیا کال آ بھی گئی تو اتھے دی سنگی کٹے گا اتھے جیب دے وچ دی سنگی تے جے ہوئی نماز وچ پھر موبائل جیب چوں کٹے گا دیکھے گا کال کی آئی پھر انہوں کٹے گا پھر انہوں سائلنٹ کرے گا پھر جیب چ پائے گا بڑی تسلی نال. ایویں ہوندا کہ نہیں. جج انسان ہے بندہ ہے اللہ دی مخلوق ہے وہ دے سامنے کھڑا ہے
کتنا چوکس ہو گئے اور کتنا ہوشیار ہو گئے. اچھا جج صاحب نہیں آئے جی کیفیت ہے کہ جج نہیں آیا لیکن کمرہ عدالت اندر پہنچے ہے پیشی واسطے تیار ہے جج آنے والا ہے ٹائم ہو چکے ہے سارے الگ کھڑے نے اتنے انہوں پتا ہے کہ ہونے ہو سکتا ہے 1 منٹ تو پہلے جج نکلے تو پہلی پیشی میری ہے کال آ جائے کسی نے گا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا پسٹل لا کے جائے گا اندر کوئی ناجائز چیز لے کے اندر جائے گا نہیں پتا ہے کیمرے کی آنکھ مجھے کیمرے لگے نے کیمرہ بندہ پیا جس کوٹی والے کھڑے نہیں ہو اتنے کوئی حرکت نہیں کرنی وہ یارو کی خیال ہے وہ ججاں دا جج شہنشاہاں دا شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ کائنات دا خالق مالک کائنات دا داتا دستگیر پوری کائنات کے نظام نو بنانے والا بھی ہے چلانے والا بھی ہے وہ دے کے بندہ کھڑا ہوئے نماز پڑھتا ہے حساب کاروبار دکانوں دا پیا کرتا ہے اور اتنے نماز پہ پڑھتا ہے اور مارکیٹ اندر کا ذہن پھرتا ہے نماز پڑھتا ہے پیا نماز پڑھدیا سارا حساب کر لینا فلانے کو اتنے لینے نے فلانے کو اتنے دینے نے فلانے نال انج کرنا ہے فلانے نال انج کرنا ہے یہ سارا کچھ نماز اندر پیا کرتا ہے احسان ہے ان تعبد اللہ کانک ترا عبادت کر کے تو اللہ میں بہنا ہے اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سوچ کے اللہ مینوں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرمیاں دے دن نے جیٹھ ہاڑ دے جون جولائی دے دن تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے آپ کی سفر تے جا رہے سن دوپہر دا ویلا ایں سمجھ لو باہر آئے کہ 2 بجے دا ٹائم تے آپ نے جنگل تو گزرو یا نا ایک درخت کے تھلے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لواں آپ نے آرام فرمایا بیدار ہوئے ذہن چ خیال آیا گرمی بڑی ہے دن لمبا ہے کھانا میرے کول ہے میں پہلے پیٹ پوجا کر لواں کچھ کھا پی لواں پھر سفر کراں گا دسترخوان لگایا اپنا کھانا کھولیا ٹفن کھولیا کھانا آگے رکھیا سامنے نظر پئی کہ بکریاں چراؤن والا چھیڑو تو پھر بکریاں چراؤندا پھردا جنگل چھوٹا ہاتھی پڑیا بکریاں پیچھے انہوں آواز ماری یا غلام ادھر گل سن انہوں بلایا بول آ گیا جناب خیر سی میں نے بلایا اس واسطے بلایا سی میں کھانا کھان لگیا سا میں تینوں ویکھ لیا نظر پی گئی میں سوچیا چل مسافر بندہ یہ بھی نال ملا لواں آ میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے یہ چھیڑو بکریاں دا چرواہا کہندا جناب میرا بندہ آپاں رمضان دے نہیں نہ رکھدے تے او رمضان نہیں سی جے ہوندا رمضان تے کی خیال ہے عبداللہ بن عمر صحابی رسول جڑا نیکی دا بڑا حریص ہے او روزہ چھڈیا کہنے لگا جناب میرا روزہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے میں سوچی پہ گیا 15 گھنٹیاں دا دن گرمیاں دی شدت اور جون جولائی دے دن بکریاں پیچھے پھردا ہے نفلی روزہ رکھیا ایڈا پرہیزگار بندہ اچھا خیر میں امتحان لینا دل سے خیال آیا میں امتحان لینا کھانے تو فارغ ہوئے نا وہ بول چلے گئے یار تم تیرے نال کام سی جی جناب حکم کرو میں نے بکری کی لوڑ سی تے جے تیری صلاح ہوئے تے میں پیسے دینا تو منگ جنے منگنے نے بکری مینوں دے دے پیسے میں تینوں دینا پیسے جیب پا لئی میں بکری ذبح کراں گا تینوں شام افطاری واسطے گوشت بھی دیاں گا تیری مرضی کے پیسے بھی دیاں گا بکری دے دے کہنے لگا جناب بکریاں میریاں نہیں میں کسی دا نوکر کسی دا غلام کسی دا چھیڑو کسی دا چرواہا انہاں دا مالک ہو رہے حضرت عبداللہ کو مالک کیڑا ویندا مالک کیڑا کہہ دے جنگل چردیاں سن تو بھیڑیا کھا گیا کوئی جنگل دا درندہ کھا مینوں کی پتہ کہنے لگا چنگا بڑا مولوی لگدا ہے یار روپ تے تیرا ماشاءاللہ سونا ہے داڑھی چہرہ خوبصورت ہے تے مینوں کیویں دی گلاں سناونا ہے پیا میرا او مالک نہیں ویندا جے او تے ویندا ہے این اللہ اللہ کتھے این اللہ اللہ کتھے حضرت عبداللہ رضی ایک جگہ چاہتے سامنے میں پتہ لگے بندہ کیویں دا ہے آپ کی زبان تے نا اے جملہ این اللہ این اللہ این اللہ کرتے وہ مالک کو جا پہنچے وہ پوچھا جناب بکریاں تیری جی میریاں بیچنیاں نے بیچنا مانگ انہیں پیسے مانگے حضرت عبداللہ نے کڑھ کے پڑھایا خیال آیا کوئی سامی پا بندہ تگڑا ہے انہیں کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیتا جو میں منگیا نے کڑھ کے دے چھڑ کہنا جناب میں غلام ہی بیچنا ہے بیچنا ہے میں تیرے کو نہیں پوچھنے لگا تھا غلام ہی بیچنا ہے گل کر انہیں پیسے منگے جناب نے پیسے دیتے غلام ہی خرید لیے فرمان لگے لے پیسے تیرے بکریاں غلام میرا لے کے آ کے انہوں کہتے ہیں جوانا میں بکریاں بھی خرید لیاں نے تے تینوں بھی مالک کو خرید لیا ہے اج تو بعد یہ بکریاں تیریاں نہیں اور تم وصل اللہ ہے
اور تیرا جتنے دل کرے رہ تو آزاد ہے، اس واسطے کہ تیرے دل و دماغ اندر کوئی گل ہے، این اللہ، اللہ کی تھے وے آؤ ذرا توجہ فرمانا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پاک نبی مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، آپ کے صحابہ چاروں طرف میرے پاک نبی کو گھیر کے بیٹھے، میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں سنو ذرا پیار و عقیدت نال، آپ نے فرمایا من یاخذ منی هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، آپ نے فرمایا لوگوں میں محمد آج چند گلاں دینا چاہنا، چند نسخے دینا چاہنا، چند باتاں سمجھانا چاہنا، کون ہے وہ بندہ جڑا میرے کو سن کے لے جائے، میرے کو سیکھ کے لے جائے، یاد کر کے لے جائے، اپنے محلے داراں، اپنے رشتہ داراں، اپنے سجنا بیٹیاں، اپنے تعلق والیاں یاد کروائے، آپ بھی عمل کرے، انہاں کو بھی عمل کروائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے ہاتھ کھڑا کر لیا، انا یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ انہاں گلاں تے عمل کرن واسطے ابو ہریرہ تیار ہے، اے اللہ میں صدقے جاواں۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے جامع ترمذی اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے فاخذ بیدی فعد خمسا، میرے پاک نبی نے مینوں پٹھوں ہی پھڑ لیا، میں صدقے جاواں قربان جاواں، او کیسی جناب بہاراں ہو گیاں، او کیسا ویلا تے کیسی ہوئے پترا، اے نکو بھائی رحم اللہ، وہ کیسی ہیں توجہ میرے وال، کیسی ہیں بہاراں ہو گیاں، کیسا ویلا ہوئے گا، کیسا موسم ہوئے گا، جب ابو ہریرہ نے ہاتھ کھڑا کیتا، یہ گھٹ میرے پاک نبی نے پڑھیا ہوئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں انہاں گلابی ہتھیلیاں تو قربان جاواں، جناب ابو ہریرہ دا گھٹ پڑھیا، آؤ اپنے گھٹ پڑھ کے پانچ گلاں یاد کروائیاں، وعد خمسا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گلاں یاد کروائیاں، آؤ لوگوں تساں بھی سنو ذرا عقیدت نال، آؤ نے فرمایا میرے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، او میرے پیارے ابو ہریرہ اگر اللہ ذوالجلال دی زمین تے کائنات اندر سب تو زیادہ عبادت گزار بننا چاہنا ہے، اس روئے زمین تے سب تو بڑا ولی بننا چاہنا ہے، اللہ ذوالجلال دے سب تو زیادہ قریب ہونا چاہنا ہے، اس مال کے کائنات کا قرب اختیار کرنا چاہنا ہے، آپ محمد کو جو فارمولہ سکھلا ہے، جی اللہ دے پاک نبی جی کی کرنا چاہتے ہو، کیسا فارمولہ دینا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا اتق المحارم اتق المحارم تکن اعبد الناس، اوے میرے ابو ہریرہ اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو رک جا، اللہ تین زمانے دا ولی بنا دے، کدے تو رکنا ہے حرام کردہ چیزاں تو، حاجی صاحب دودھ کا کاروبار کرتے دکان تے لکھے آئے محمدی ملک شاپ، یہ لکھے محمدی، اس وقت کدھر ہے محمدی ملک شاپ، دہی اندر ٹیشو ملان دے، دہی اندر حاجی صاحب ڈاکٹری ملان دے، دہی اندر حاجی صاحب آئے اللہ میں صدقے جاواں، وہ مایا جڑا کپڑیاں نو لاؤ لے وہ ملان دے تاکہ ملائی موٹی آئے پتہ لگے حاجی صاحب دا دہی بہت پیارا ہے، موٹی ملائی والا، لوگ دوڑ دوڑ کے جان، حاجی صاحب مسجد متولی، حاجی صاحب سب اولاد نمازی، ابن وقت بانگے اور مؤذن نے، اے اللہ میں صدقے جاواں، اور آئے سال عمرے واسطے پہنچے ہوندے، ہر چوتھے مہینے عمرے واسطے حاجی صاحب ہوتے پہنچے، حاجی نے الحاج دا لقب پا لیا، معاشرے اندر بڑی عزت دے وقار ہے، لیکن اندر بیٹھے حاجی صاحب کی کر دینے پاؤڈر دا دودھ بنا بنا کے، دودھ پاؤڈر دا بنا بنا کے پتروں کہنے جاؤ پترو ویچ جاؤ، اللہ میں صدقے جاواں، کدے حاجی صاحب سبزیاں نو رنگ کر کے پیور کر کے بیچ دے، کدے فروٹاں نو انجیکشن لاندے، اور لوگوں کوٹھیاں بناندے، مار مار کے ٹھگیاں چوریاں کر کے ڈکیتیاں کر کے سود دا کاروبار کھا کے، وہ لوگوں رشوتاں لے کر کے حرام کما کے جھوٹ بول کے کاروبار کر کے کوٹھی بنائیے، تیرے کیا حاضر من فضل ربی، یہ میرے رب دا فضل ہے، رب نے کیا سی چوری دا مال، ڈکیتی دا مال، سود دا کاروبار، جھوٹ بول کے کمائی، اوے حرام کما کے تو کوٹھی بنائیے، اتنے حاضر من فضل ربی لکھیا یا ماشاءاللہ لکھیا ہے، الحمدللہ لکھیا ہے، اتنے اللہ اکبر دی باقاعدہ
اتنے ٹہل لائیے بڑا سارا کر کے دکھوایا تاکہ پتہ لگے حاجی صاحب کا رب نال بڑا دل لگے حاجی صاحب نے آج کی کہن گے عمر ایک بھائی ایمان نال دسو بندہ شوگر دا مریض ہوئے حکیم صاحب بیٹھے نے شوگر دا مریض ہوئے تے حکیم صاحب کو دوائی لے جائے آ کے شوگر دی حکیم صاحب دوائی دین 10-15 ہزار کی دوائی مہینے کی رہ جائے کہن میٹھا نہیں کھانا میٹھے دے نیڑے نہیں جانا یہ دوائی بھی کھانا رہے پکے بھی چینی دے ماردا رہے گڑ بھی کھانا رہے مٹھائیاں بھی کھانا رہے مہینے بعد آ جائے حکیم صاحب ایک رتی برابر فرق نہیں پیا دوائی تھوڑے کو لے کے گیا نام بڑا سنیا سی تھوڑا نام بڑا سنیا سی لوگ بڑیاں تعریفاں کرتے حکیم صاحب شرطیہ علاج کرتے ہیں شوگر دا شرطیہ علاج ہے اور حکیم صاحب رتی برابر فرق نہیں حکیم صاحب کی خیال ہے کہن گے ہور لے جا پہلا پوچھن گے بھاجی پرہیز کیتا سی حکیم صاحب سیانے پیڑے بندے ہو سردیاں دے دن مٹھائی تو بغیر تے نہیں نا رہا جاندا تسی آپ سمجھدار ہو پھر بندہ ہن پھیکی چاہ تے نہیں بندہ پی سکدا تسی آپ سمجھدار ہو حکیم صاحب اگے پیا گوڑا جگر گڑ دا موسم ہے تازہ گڑ جناب گریاں میویاں والا اور دیسی گھیو والا وہ نہیں چھوڑدا حکیم صاحب نے کی کہنا ہے اینو لے جاؤ لاؤ اینو کرونے والا ٹیکا یہ مینوں بدنام کرائے گا جڑے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ حکیم صاحب شرطیہ علاج کرتے ہیں انہوں نے بھی مترفر کرے گا لاؤ ٹیکا شوٹ دینا کرونے دار تھوڑے لین لاؤ یہ ہے ہی اس قابل ہے اور یارو دوائی نالوں پرہیز بہت آ بندہ نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے عمرہ کرے صدقہ خیرات کرے کچھ پیا کرے اللہ کی قسم جدوں تک پرہیز نہیں ادوں تک انہاں دا فائدہ حاجی نہیں الحاج بن جائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس او میرے پیارے ابو ہریرہ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال دی حرام کردہ چیزاں تو رک جا ان چیزاں تو رک جا جڑی اللہ پاک نے حرام کیتیاں نے مال کے کائنات نے جڑی چیز نو حرام کیتے او دا تعلق کھان نال ہوئے چکھن نال ہوئے سونگن نال ہوئے او دا تعلق ویکھن نال ہوئے پکڑن نال ہوئے اللہ اکبر اللہ اے نوجوانوں موبائل چلاندے ہو موبائل تے یوٹیوب ویندے ہو موبائل تے نیٹ کھولدے ہو گند ویندے ہو فلماں ویندے ہو گانے سندے ہو اللہ میری توبہ آؤ ذرا سنو پیار لو عزت نال میرے پاک نبی نے فرمایا حرام چیزاں تو رک جاؤ اگر حرام دا تعلق ویکھن نال ویکھنی نہیں حرام دا تعلق سنن نال سننی نہیں حرام دا تعلق بولن نال بولنا نہیں وہ چگلی ہوئے غیبت ہوئے جھوٹ ہوئے کن پیچھے گلاں ہوئے جاسوسی ہوئے کچھ بھی ہوئے حرام بولنا نہیں حرام دیکھنا نہیں حرام سننا نہیں حرام چکھنا نہیں حرام سننا نہیں حرام پکڑنا نہیں حرام ول جانا نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ زمانے دا بری بنا دیں گے اتق المحارم تکن عبد الناس جڑا کم کرے کدے سوچ لیا کر اللہ مینوں بندے پیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ ذوالجلال دی رحمت محسنین دے انتہائی قریب ہے پر شرط تیرے میں محسن بن جاواں او محسن کدوں بڑھے گا جدوں دل و دماغ اندر عبادت گردش کرے گی میرے ہر عمل دے مینوں اللہ ویندے پیا میرے ہر عمل دے اللہ ذوالجلال مینوں ویندے پے اللہ اپنی قدرت اور علم دے لحاظ نال ہر بندے نوں ہر جگہ تے ویندے ہر جگہ تے اللہ ذوالجلال دی قدرت اور اللہ دا علم موجود ہے اور حاضر سننا پیار رو کی دے نال وہ کون ہے اللہ آؤ میں ذرا تعارف کروا دیاں میں تے گلی گلی محبت اور پیار نال کہندا پھردا اے ساری دنیا اللہ آپ بنائیے سانجی اور شریک نزانی کائیے اے ساری دنیا اللہ کل بنائیے سانجی اور شریک نزانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی اوتھے دیندا ایک نگران صدا ڈائی کیتی پھیٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں
کائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا ہن ویکھ تو مجھاں گاوانوں گوبر خون پیشاب دی اونا تھاوانوں پیٹ چ خون پیشاب دیاں نارانے کالے تنا وچ نکلیاں چٹیاں تاراں میں اور ڈائریکٹ تاراں نہیں چکر پیٹ چ خون پیشاب دیاں نارانے کالے تنا وچ نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رج نہ آئے جدوں بلاوے خالق کنڈ کر بھج نہ آئے او بنی اسی منگتے شک نہ آئیے سانجی اور شریک نسانی کائیے اور پیکنگ ماں دے پیٹ دی گوپ غلیرے نے جوڑ پہ جڑ دے سونے بندیا تیرے نے کالی در پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل روڑ دائے پچھے مار خجاتی بیخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی بس پانی دا ایک قطرہ تو گل سمجھ آئیے سانجی اور شریک نسانی کائیے یہ ساری دنیا اللہ کل بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے اور بات تو سماعت فرمانا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے آپ نے مینوں فرمایا ابو ہریرہ اگر ولی بننا چاہنا ہے اللہ ذل جلال دے سب تو قریب ہونا چاہنا ہے حرام کردہ چیزاں تو رک جا اور دوسری بات یہ 5 گلاں میرے پاک نبی نے یاد کروائیاں دوسری بات کی ہے آپ فرماندے نے وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ابو ہریرہ جڑے حال چ رب رکھے اس حال تے راضی ہو جائیں اللہ زمانے کا غنی بنا دے جڑے حال چ رکھے غریبی چ رکھے امیری چ رکھے اللہ تینوں تنگ دست رکھے یا خوشحالی چ رکھے اللہ دکھاں چ رکھے یا سکھاں چ رکھے کدے پاٹے کپڑے پیوند لا کے ٹانکے لا کے گنڈ کے پا لیں ٹوٹی جتی گنڈ کے پا لیں اللہ دی شکری نہ کریں اے نہ ویکھیں اللہ میرے کو سائیکل بھی کوئی نہیں فلانے کو پراڈو ہے میں پاٹے پاؤنا فلانا مہنگے ترین ہر مہینے نویں سوٹ پاؤندا ہے اللہ میں ٹوٹی جتی بھی نصیب نہیں فلانا مہنگیاں کمپنیاں دیاں جتیاں پاؤندا ہے نا اوتے نہیں تھلے ویکھ کتنے لوگ ایسے نے جنہاں کول جتیاں پاؤن لئی پیر ہی کوئی نہیں اور کنے لوگ ایسے نے جنہاں کول لباس ویکھن لئی اکھاں کوئی نہیں کنے لوگ ایسے نے جنہاں اللہ ذو جلال نے ان نعمتاں تو محروم کیتا ہے جڑیاں مالک نے تینوں عطا کیتیاں نے او دا شکر کری ہر حال اندر نہ 2005 تے زلزلہ سی نا تے کئی لوگ گئے ادھر نوں انہاں لوگوں دے تاون واسطے اوتھے ایک ہوٹل جنوں اللہ نے زمین اندر دمسا چھڑیا جدے اندر بے حیائی فحاشی دے کام ہوندے سن لوگ گئے تاون واسطے جدوں واپس آئے تے انہاں دسیا جناب اوتھے اوتھوں دے لوگاں دا رویہ او اللہ ذو جلال گالیاں کڈ اساں تیرا کی بگاڑیا تو ساڈے نال انج کیتا ہے اے شکر کریا کر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ ذو جلال نے فرمایا لوگو میرا شکر کرو گے میں اور دیاں گا اگر کفر کرو گے یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے میرے امام صاحب یاد آ گئے
شہر اندر رہندا سا عید دا دن نے میں عید دی نماز اندر شریک ہویا سارے لوگ آئے نے عید دی نماز ہو گئی گھروں گھر چلے گئے لوگ عید دی خوشیاں اندر مشغول ہو گئے میں اپنے دل دماغ اندر پہ سوچنا وا اج عید دا دن نے پورے مصر اندر میرے تو غریب کوئی نہیں ہونا مینوں نواں لباس نصیب کوئی نہیں نویں جُتی نصیب کوئی نہیں یہ گلاں دے دور دیاں نے اج لوکاں طرح طرح دے کھانے طرح طرح دیاں ڈشاں بنائیاں لوگ اپنے مختلف قسم دے کھانے نال لطف اندوز ہو رہے میرے کول کھان واسطے بھی کچھ نہیں آخر مصر دا ایک خاص میوہ ہے جی انج سمجھ لو تیرے میرے ملک اندر مونگ پھلی ہے اندر دے چند دانے میری جیب اندر میں جیب اندر ہاتھ ماریا وہ دانے میں نظر آئے میں جناب پہاڑ تے نکل گیا پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ کے دانے کٹ کٹ کے وہ دے جناب مغز پیا کھانا اور دے چھلکے اتار کے نیچے پیا سٹنا اور دل دماغ اندر گل ہے پورے مصر اندر میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں آگے اچانک نظر تھلے پئی اچانک میں تھلے ویکھیا ایک بندہ تھلے بیٹھا ہے جڑے چھلکے میں اتار کے سٹنا پیا وہ چھلکے چک چک کے کھانا پیا ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے آسمان وال نگاہ اٹھائی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے مینوں مغز تے نصیب کیتے ہی اونوں مغز بھی نصیب کوئی نہیں مینوں مغز دتے ہی اونوں شکر کریا کر کفر جڑے ہاتھ رکھے اللہ تیرے تے میرا نہیں کی بنے گا ایسے پتہ کی فارمولا ہے کرونا آیا ہے لاک ڈاؤن ہو گیا لوگ پریشان ہیں غریب طبقہ مزدور طبقہ اور لیبر طبقہ یہ بیچارے لوگ قرضہ تھلے آ گئے بہت بیک ہو گئے بہت پیچھے چلے گئے جو بھی انٹی کر دیں آدھا کلو دے پیکٹ وہ 5-7 تھیلیاں بنائیاں چلو جی چلو دے کے آئیے گلی چلے گئے محلے گئے غریب نے دروازے دستک دیتی ہے غریب باہر آیا جناب تہاڈے واسطے تحفہ لے کے آیا اے ساڈی طرفوں قبول کرو غریب نے ہاتھ اگے بڑھایا پکڑن واسطے ایک پاسوں تھیلا چودھری نے پکڑی ہے دوسرے پاسوں شاپر نو پکڑن واسطے غریب نے اپنا ہاتھ اگے کیتے نال چودھری دا کیمرہ مین کیمرہ لے کے قریب ہویا اینے قریب تو تصویر لئی ہے ٹھیک ہے گھنٹے دے بعد یوٹیوب تے فیس بک تے نیٹ تے چل گئی تھلے لکھیا فلانے چودھری نے اینے کرنا داون کیتا ہے فلانے چودھری نے اینے کرامدر کرونا داون ہائے اللہ اینے کرامدر جناب راشن پہنچایا ہے اینے لوگوں کو فلاں چیزاں دتیاں نے کالے واسطے گلی محلے اندر پتہ چل جائے لوگوں کو پتہ چل جائے ایتھے بھی چودھری رہندا ہے ایتھے بھی کدے بندہ جو غنی نہیں بندا ہے سخی نہیں بندا یہ بندہ کدے چودھری نہیں بندا آؤ میرے پاک نبی دا فارمولا کیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس آپ نے فرمایا او میرے پیارے ابو ہریرہ اگر غنی بننا چاہنا ہے اللہ دی رضا تے راضی ہو جا اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جا وہ دکھاں سکھاں جڑے حال اندر رکھے اللہ تیرا اللہ کے شکر ہے تھلے ویکھی اتے نہ ویکھی غیر ول نہ ویکھی اللہ سبحانہ دیاں نعمتاں ول ویکھی انہاں چیزاں ول ویکھ جڑیاں اللہ پاک نے تینوں عطا کیتیاں نے رب دا شکریہ ادا کر میں محمد گارنٹی نال کہنا اللہ تینوں زمانے دا غنی بنا دے گا کیونکہ دے دل دماغ اندر ہمہ وقت اے ہوئی گل ہے میرا اللہ مینوں ویندا ہے پیا میرا اللہ مینوں ویندا ہے پیا اتنے شکری کر کے اللہ دے عذاب دی گرفت اندر نہ آ جاواں اللہ دا شکر کر کے رب ذوالجلال دے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ مالک فرماتے نے ایسے بندے تے میری رحمت وادی بارشاں ہوندیاں نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ فرماتے نے میری رحمت نہ لوگاں دے بڑی قریب ہے اگلی گل سنو تے میں سلام کراں 5 نہیں اج 3 صحیح تیسری بات کی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ احسن الی ہمسائے راضی کر لے چودھری صاحب بڑیاں نمازاں حاجی صاحب بڑے روزے صدقے خیرات بڑے حج عمرے کر لیں گے کدے گوانڈی دا حال نہیں پوچھیا اپنے نا 100 چوں ایک دو دے گوانڈی راضی ہون گے 97 98 گوانڈیاں تو تانگی 97 98% اپاں لوگ ہاں
جنہوں نے گوانڈی انہوں تو پریشان نے کوئی تھے ویکنا بھولی نمازیاں داڑیاں تھے رحم نہیں بیچ نمازیاں بڑیاں بڑیاں داڑیاں تے بڑیاں بڑیاں نمازاں تے بڑے بڑے جبے گوبے تے جناب بڑے دکھلاوے لیکن وچ کچھ بھی نہیں گوانڈیوں دے تو تانگے یارو میرے پاک نے علیہ السلام بڑیاں حدیثاں نے ہم سائیں دے حقوق تے اگر میں سنا شروع کر دیواں تے عشاء اتھی ہو جائے لیکن ہم سائیں دے حقوق دے بارے میرے پاک نبی دی بخاری دی حدیث سن لو 100 ہاتھ رسا سرے تے گن فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن میں محمد اللہ دی قسم چوک کے کہنا وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا تین بار قسم چوک کے فرمائے اللہ دی قسم چوک کے کہنا وہ مومن نہیں ہو سکتا قیل من یا رسول اللہ سونے کیڑا بندہ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائکا جدا گوانڈی ہو تے راضی نہیں ہو کدے مومن نہیں ہو سکتا جدا گوانڈی دی شرارتاں تو پاک نہیں وہ کدے مومن نہیں ہو سکتا اور اسے آپ نے کی فرمایا ہے آسمی لا جاری کر تکم مومنہ میرے ابو ہریرہ اگر مومن بننا چاہنا ہے گوانڈی نو راضی کر لے ہمسائے نو راضی کر لے پڑوسی نو راضی کر لے سنو ذرا عقیدت نال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ہمسایا آپ دا گوانڈی عیسائی ہے عیسائی دیاں بیٹیاں جوان میں بیٹا کوئی نہیں مزدور بندہ درجہ 4 آندا مزدوریاں کر کے دیہڑیاں کر کے اے جناب اپنے بچیاں دا پیٹ پال دے امام صاحب دے دل اندر خیال آیا کوئی نچا ادھر نہ آ جائے کوئی لفنگا نہ آ جائے عیسائی سارا دن مزدوری کر دے رات نو تھکیا ٹٹیا سو جاندے امام صاحب رات گلی دا پہرا دیندے نے اللہ اکبر اللہ گلی دا پہرا دیندے اس واسطے کہ کوئی بندہ ادھر نہ آئے اس میرے ہمسائے دیاں بیٹیاں دی عزت دا معاملہ ہے اللہ اکبر اللہ میں مسلمانوں میں تینوں پوچھنا چاہنا تیرے کولوں تے مسلمان بہن بیٹی دی عزت محفوظ نہیں اور مسلمانوں میرا سوال ہے تیرے کولوں تے اپنے چاچیاں تایاں دیاں بیٹیاں اپنی جناماسیاں پھپھیاں دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں اللہ میری توبہ یہ تیرے عیسائی دی عزت دا معاملہ ہے عیسائی دیاں بیٹیاں دی عزت دا معاملہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ رات گلی اندر گردش کر دے ایک دن وہ مقام تے چٹ لگی پڑی ہے مکان برائے فروخت حیران ہو گئے مکان برائے فروخت خیر انتظار اندر ایک گاہک آیا انہیں آ کے عیسائی نے بلایا کہنا جناب مکان لگنا ہے جی بیچنا ہے گل بات کرنے لگے نا امام صاحب موقع تے آ گئے جناب مکان دا خریدار میں ہاں وہ کہندا جی میں پہلے آیا فرمان لگے تو پہلے آیا میں تا گوانڈی ہاں میں کہ شبہ کر کے تیرے کو چھین لواں گا چلا جا میں نہیں بیچن دینا وہ چلا گیا امام صاحب فرمانے کیوں بھائی میری کی گل ہے مکان کیوں بیچنا چاہنا ہے اور جناب میری کچھ مجبوریاں نے میں نے بھی دسو گے دسن والی نہیں جناب میں شرمندہ امام صاحب فرماتے ہیں یار دس سے صحیح کی مجبوری ہو سکتا ہے میرے کو حل ہو جائے کہنے لگا حضرت میں کوئی قرضہ لینا ہے اس کے علاوہ میرے کو حل کوئی نہیں غریب بندہ میں سوچیا مکان بیچ کے قرضہ دینا مکان اللہ کتنے اور دے دے گا امام صاحب فرمان لگے چلے آ اتو بیچ کے چلا جائے گا تو رات سونا ہے میں تیری گلیاں کا پہرا دینا پتہ نہیں تینوں کے گوانڈی کہتا ملے گا تیریاں بیٹیاں جوان نے میں نہیں جان دینا جناب پھر میں قرضے دا کی کراں گا میں پریشان ہوں امام صاحب فرماتے ہیں انتظار کر آپ اپنے گھر اندر گئے پیسے دی تھیلی اشرفیاں دی تھیلی سونے تے چاندی دے سکیاں دا جناب ایک تھیلا لے کے آئے آپ نے جو پکڑے آئے فرماتے ہیں پکڑ لے اپنے قرضے اتار لے عیسائی کہندا امام صاحب میں انج نہیں پکڑنا مینوں اندر جان دی اجازت دیو امام صاحب دروازے تے کھڑے نے عیسائی اندر کے آئے رات دا ویلا ہے بیٹیاں اٹھایا بیوی نوں اٹھایا ہے غسل کرایا وضو کرایا امام صاحب نواز ماری جناب اندر تشریف لے آؤ امام صاحب اندر آئے نے کہتا امام صاحب یہ تھیلی تاں لواں گا اگر میری فیملی نو کلمہ پڑھا کے مسلمان
پاک نبی فرماتے ہیں جا اپنا سامان چوک کے گلی سٹ دے. انہیں گھروں کڈیا تے گلی سٹ چڑیا. سامان چک کے نا گلی سٹ چڑیا. گلی بند ہو گئی. لوگ آن جان والے تنگ ہو گئے. انہیں آخیا بھی کی معاملہ ہے؟ کہتا بھی وہ بندہ تنگ کرتا ہے تے میں نبی پاک کی عدالت کے اندر فیصلہ لے کے گیا آپ دا حکم ہے. اچھا نبی پاک نے؟ جی جی نبی پاک نے فرمایا. کہتے لعنت ہوئے کیویں دا بندہ ہے میرے پاک نبی نے دے بارے جدو یہ گلاں ہون لگیاں نا تے اے دے گلاں جویں آواز پہنچی انہیں سنیا لوگ لعنت مینوں دے دے دروازہ رستہ انہیں بند کیتا ہے. اے دوڑیا تے میرے پاک نبی علیہ السلام کو اللہ دے رسول فلانے نے رستہ بند کیتا ہے تے لوگ لعنت مینوں پہ دیندے نے. آپ نے میں بھی تو کی کیتا حضور میں تے کچھ بھی نہیں کیتا. فرمایا پھر کچھ تے کیتا ہوگا. وہ کیتا کچھ نہیں لیکن جو میرے تو بڑا پریشان ہے. میں کیتا کچھ نہیں پر وہ تنگ بڑا ہے میرے تو. آپ نے تیرے تو تنگ آ کے روڑ بند. جی جی میرے تو تنگ آ کے. فرمایا پھر تو کی میرے کو شکایت لے حضور لوگ میرے لعنت دیندے نے. فرمایا لوگوں نے لعنت بعد اندر نے اللہ کے نا لوگوں تو پہلے تیرے تے لعنت کر چکے ہیں. ابن حبان کے الفاظ نے لعن اللہ قبل الناس. میرے پاک نبی نے فرمایا عرش والا ان لوگوں تو پہلے تیرے تے لعنت کر چکے ہیں. پیری پہ گیا ہاتھ جوڑ لے حضور منت کرنا انہوں کو میرے ایک باری معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا. انہوں کو ایک باری معاف کر دے. آپ نے فرمایا ارفع متاعک عن الطریق. او میرے پیارے اپنا سامان گلی میں چک لے. انہیں توبہ کر لئیے آج تو بعد میں پریشان نہیں کرے گا. انہیں خوب بیان کیتے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تشریف لے گیا ہے. سودا محترمہ نے گوشت پیش کیتا ہے. آنے نے جناب گوانڈی کو بھی دیتا ہے کہ نہیں جناب ساڑا گوانڈی یہودی ہے اسی مسلمان جان جو یہودی اسلام دا سب تو بڑا دشمن ہے. حضرت یہودیاں نے اسلام دیاں جڑاں گھڑیاں نے میں انہوں بکرے دا گوشت پیش کرنا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا یہودیوں نے اپنی جگہ بجائے گوانڈی تے ہے نا میں میرے پاک نبی کو سنیا ہے محبوب کبریا کو سنیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمسایاں دے حقوق دے بارے اتنی تلقین کی تھی جدوں بھی جبریل آندے سن گوانڈیاں دے بارے ضرور کچھ کہہ کے جاندے. جدوں بھی آندے ضرور کچھ کہہ کے جاندے گوانڈیاں دے بارے. آخر مینوں خطرہ پہ گیا کہ اللہ یہ نہ کہہ چھڑے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جان تو بعد تہاڈا گوانڈی تہاڈی جائیداد اندر جویں تہاڈے رشتہ دار حقدار نے ان برابر دا وراثت اندر بھی حقدار ہوئے گا. مینوں یہ بھی خطرہ پہ گیا. اس واسطے میرے برادر میرے بھائی اللہ تعالی نے رحمت دا حقدار بننے واسطے مال کے کائنات دے ہاں قریب ہونے واسطے اور جناب اللہ تعالی دے قرب والا درجہ اختیار کرنے واسطے مقصد بننے واسطے ضروری ہے بندے دا گوانڈی ہوے تے راضی ہوئے. یہ ضروری ہے بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہوئے. یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالی دی عبادت اس انداز اندر کرے کہ منہیات تو رک جائے اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو رک جائے اللہ دی حدود دا خیال کرے حدود اللہ نو کراس نہ کرے اور ان تنو بوال نہ کرے. اللہ تعالی نے جتھوں روکے رک جائے اور جتھے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کرے اوامر تے عمل کرے نواہی تو رک جائے بعد آ جائے پھر حقدار بن جائے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر اللہ تعالی دی رحمت کا حقدار بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں سنو ذرا پیار اور عقیدت دے نال اللہ تعالی دے پاک نبی نے وسیلہ کیتیاں نے آدھا ہریرہ دا پڑھ کے کیتیاں نے مسجد نبوی اندر کیتیاں نے راجہ میں ترمذی اندر ابو ہریرہ آپ راوی نے امام نے دسیا دے ایس تو بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے کنی گلاں نے تے میں کنیاں دسیاں نے عمل ہوئے گا نا انشاءاللہ یاد رہن گیا. پہلی کی سی محارم تو حرام کردہ چیزاں اتقی المحارم حرام کردہ تو بچنا ہے. یہ ولی بن جاؤ گے ابدال بن جاؤ گے. چلو بڑا شوق ہے کتب بنتا ابدال بنتا کئی تو اٹھے لٹک دے کئی مہینے جنگلہ چ رہ کے عبادت کر دے اور کئی جناب کئی دن 40 دن چولہے دی پکی نہیں کھانی. کئیوں نے چلے کٹے کئی مہینے واسطے بیوی بچے چھوڑ گئے کدے واسطے بھلا
ہدایت اختیار پہ کرنے ہیں، رب دا قرب پہ لبنے ہیں، اللہ دی نزدیکی پہ لبنے ہیں۔ رب فرماندے نے انج نہیں، میرے محمد دی گل منو، میں گھرے بیٹھے لب جاؤں گا۔ میرے پاک نبی دی بات منو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جسے روکیا ہے رک جاؤ، جسے حکم دیتا ہے اسے چل پاؤ۔ میں گھرے بیٹھے لب جاؤں گا، کدھر دور جانے کی لوڑ نہیں۔ اعبد الناس، ساری کائنات جو بڑا عبادت گزار بنا، ساری کائنات اعبد الناس، کائنات کا بڑا ولی، کائنات کا بڑا قطب دان، انہوں اللہ بنائے گا جڑا بندہ رب نے حرام کرتا تو بات ہے۔ دوسری رب کی رضا تے راضی رہنا تے غنی بننا ہے۔ تیسرا گوانڈیاں نو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، تے پھر اسی مومن بنا گے۔ احسن الا جارک تکن مومنا، گوانڈیاں نو راضی رکھی تو مومن بن جائے گا۔ اللہ انہاں چننا تے عمل کرنے دی اور اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔